آج بڑا یہ ایک تاریخی موقع ہے۔ پاکستان میں آج سے 26 فروری کو پہلے کووڈ پیشنٹس جو ہیں وہ پاکستان میں یہاں پہ آئے تھے۔ 26 فروری کو پاکستان میں ہم اپنا خود کچھ بھی اپنا نہیں بنا رہے تھے، ہم ہر چیز جو ہے وہ امپورٹ کر رہے تھے، چاہے وہ 26 تاریخ کو یہ کیس آئے تھے، 5 مارچ کو ہینڈ سینیٹائزر شارٹ ہو گئے۔ سو یہ جو پروجیکٹ ہم نے انیشیٹ کیے اس میں ہیلتھ منسٹری کا میں بڑا شکر گزار ہوں، انڈسٹریز منسٹری کا بڑا شکر گزار ہوں، اور سب سے بڑھ کے ہمارے جو انجینئرز ہیں، سائنٹسٹس ہیں، جس طریقے سے انہوں نے اپنی ایک کنٹریبیوشن دی، اس کے نتیجے میں ہم نے نہ صرف یہ کہ مہینوں میں جو ڈس انفیکٹنٹس ہیں وہاں سے ہم شروع ہوئے تھے، ہم شارٹیج سے شروع ہوئے تھے، اب الحمدللہ کل کے دن کے اندر ہمارے پاس $100 ملین کے ایکسپورٹ آرڈرز ہیں۔ سو آپ اندازہ لگائیے کہ ہم امپورٹ کرنے سے اب ہم ایکسپورٹ کرنے کی طرف چلے گئے۔ اسی طرح سے جو پی پی ایز ہیں، یہ جو ہمارے پروٹیکٹیو گیئرز ہیں، ہم پاکستان میں اپنا کچھ خود نہیں بنا رہے تھے، اس میں بھی جو ہمارے جو تمام ہی ہمارے ادارے ہیں، اس میں جو ڈریپ نے جس طریقے سے کام کیا، اس کے بعد جس طریقے سے ڈیفنس پروڈکشن نے جس طریقے سے کام کیا، اور جو اسٹیٹس ہیں، جو ہماری اسٹیٹسٹک آرگنائزیشنز ہیں، جس طرح سے انہوں نے آگے بڑھ کے اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا ساتھ دیا، آج پاکستان جو ہے وہ پی پی ایز بنانے کا ایک بڑا دنیا میں ایک ملک ہے، اور ہم اپنے جو پی پی ایز ہیں وہ بھی ایکسپورٹ کرنے کی پوزیشن میں ہیں۔ اس ایکٹیویٹی کے نتیجے میں ایک بہت بڑا جو ایک انیشیٹو ہمیں ملا، یا ایک بہت بڑا جو ایک ہمیں ایک سمجھیے کہ ایج ملا، وہ یہ ہوا کہ ہم کس طرح سے جو کلیمٹی ہے اس کو ہم کنورٹ کر سکتے ہیں اپرچونٹی میں۔ اور اس کے لیے ایک تو ہم نے یہ کیا کہ جو ہماری ایک یہاں پر چل رہا تھا کہ جو چیزیں ہماری شارٹ ہیں، فار ایگزامپل وینٹیلیٹرز کی ضرورت آئی، وینٹیلیٹرز میں ہمیں پہلے 57 ڈیزائن موصول ہوئے، پاکستان انجینئرنگ کونسل نے ان ڈیزائنز کے ساتھ کام کیا، ان کو ویٹ کیا، 12 ڈیزائنز کے اوپر آئے، اور اب 3 ڈیزائن جو ہیں وہ فائنل ہیں، اور انشاءاللہ کسی وقت بھی وہ کمرشلائزیشن کے لیے اب ہم تیار ہیں۔ آج یہ جو ہم ایک ایم او یو سائن کرنے جا رہے ہیں ہیلتھ منسٹری کے ساتھ، اس کے نتیجے میں جو پاکستان کی جو انجینئرنگ کونسل ہے، انجینئرنگ بورڈ ہے، انڈسٹریز منسٹری کا، سائنس ٹیکنالوجی منسٹری کا اور ہیلتھ منسٹری کا، ایک ریلیشن شپ ہم نے قائم کرنے کی کوشش کی ہے، اور ایک مثال ہے یہ کہ کس طرح سے منسٹریز مل کے چیزیں ایگزیکیوٹ کر سکتی ہیں۔ اس کے نتیجے میں جو ہمارے ہاں میڈیکل ڈیوائسز بنانے کی انڈسٹری ہے، خصوصاً الیکٹرو میگنیٹک ڈیوائسز بنانے کی جو انڈسٹری ہے، اس کا ایک پورا یہ انڈسٹری پاکستان میں پہلے ایگزسٹ ہی نہیں کرتی۔ ہم کوئی بھی چیز جو ہماری ڈیوائسز کی ہے وہ ہم خود نہیں بناتے ہیں، لیکن آج کے اس ایم او یو کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو ڈیوائسز کی انڈسٹری ہے، میڈیکل ڈیوائسز کی انڈسٹری ہے، وہ ایک بڑے بھرپور طریقے سے یہاں پر جو ہے وہ شروع ہوگی۔ ابھی مجھے جو ہے وہ جو فیصل آباد کی ہمارا جو ایس ای زی ہے، ان کے جو سی ای او ہیں، انہوں نے بھی جو ہے مجھے کال کیا ہے، انہوں نے بات کی ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم تقریباً 200 ایکڑ جگہ فیصل آباد کا جو ہمارا ایس سی زی ہے وہاں پہ وہ مختص کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ جو ایس سی زی کی جو سہولتیں ہیں وہ میڈیکل ڈیوائس بنانے والے مینوفیکچررز کو اویلیبل ہوں گی، اور 200 ایکڑ جگہ جو ہے وہاں سے ہم شروع کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ہاں جو باقی لوگ یا جو کمپنیز ہیں، جو انجینئرنگ کمپنیز ہیں، جو میڈیکل ڈیوائسز بنانے میں انٹرسٹڈ ہیں، ان کے ساتھ ہم کولیبریٹ کریں گے، اور انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ 1 سے 2 سال کے عرصے میں، اور یہ جو کولیبریشن آج ہم نے کیا ہے، اس کے نتیجے میں پاکستان نیٹ ایکسپورٹر ہوگا میڈیکل ڈیوائسز بنانے کا۔ اور یہ اس کے علاوہ بھی میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان اسلامک دنیا کا واحد ملک ہے جس نے جو کرونا کا جینوم جو ہے اسٹڈی کیا۔ ہمارے جو ایچ ای جے سینٹر کراچی ہے، اس کے علاوہ جو ہماری ڈاؤ یونیورسٹی ہے، اس کے علاوہ جو ایوب میڈیکل کمپلیکس ہے، اور اس کے علاوہ این آئی ایچ کے نے جو کام کیا وہ بڑا کمنڈیبل ہے، اور ان جو انسٹیٹیوٹس ہیں، انہوں نے جینوم جو ہے وائرس کا وہ اس کو اسٹڈی کیا، اور کوئی اور مسلم ملک جو ہے وہ اس قسم کی ریسرچ میں انوالو نہیں ہے جس میں اس وقت پاکستان انوالو ہے۔ اسی طریقے سے اور تھرڈ ورلڈ کا بھی کوئی اور ملک اس طرح کی ریسرچ میں انوالو نہیں ہے جس طرح سے پاکستان۔ سو پاکستان نے نہ صرف یہ کہ اس کلائمیٹی کو ایک اپرچونٹی میں چینج کیا، ہمارے ہاں جہاں پہ
یہ سارا ایک پورا سیکٹر جہاں کچھ نہیں بن رہا تھا، ہم اس کو جو ہے وہ ہم چینج کرنے میں کامیاب ہوئے، بلکہ اب ہم ایک ایکٹیو پارٹنر ہیں اس انٹرنیشنل ریسرچ ایفرٹ کے جو کہ اس وقت چل رہی ہے کووڈ-19 کو ڈیل کرنے کے لیے. اور یہ میں یہ سمجھتا ہوں اس لینڈ مارک فار پاکستان، اپنی جو ہماری ریسرچ اور ڈیولپمنٹ ہے ہیلتھ سیکٹر میں اس کے لیے، اینڈ اٹ ول گو اے لانگ وے، اور اس کا بہت پاکستان کو فائدہ ہوگا. اور دوبارہ میں یہاں پہ جو پاکستان کے ڈاکٹرز، پاکستان کا پیرامیڈک سٹاف، جو لوگ جنہوں نے فرنٹ لائن کے اوپر یہاں پہ وہ لڑے، جس طریقے سے انہوں نے یہاں پہ شہادتیں دیں، جس طریقے سے انہوں نے عام آدمی کی جو ذمہ داری ہے اپنے کندھوں کے اوپر اٹھائی، یہ ایک ٹریبیوٹ ہوگا ہمارا پاکستان کی قوم کا اپنے ان شہیدوں کے لیے، اپنے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اس وبا سے لڑنے کے لیے، اس بیماری سے لڑنے کے لیے. اور انشاءاللہ تعالی یہ جو ہمارا سفر ہے، یہ مشکلات تو ہمیشہ آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، انسان ان سے لڑتا ہے، نبرد آزما ہوتا ہے، اور انہی کلیمٹیز کو، انہی چیلنجز کو فتح کرنے کا ہی آپ جو ہے فتح کر کے ہی آپ عظمت کی طرف جاتے ہیں، آپ ایک عظیم قوم بنتے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی جس طرح سے پرائم منسٹر صاحب کی لیڈرشپ کے اندر پاکستان کی قوم نے اس کلیمٹی کا مقابلہ کیا ہے، اور جس طریقے سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں، مجھے پوری امید ہے کہ ہمارا مستقبل ایک شاندار مستقبل ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی فواد چودھری صاحب، بہت بہت شکریہ. آپ نے بڑی تفصیل سے سارا جو پس منظر تھا آج کے ایم او یو کی سائننگ سیریمنی کا وہ آپ نے ایکسپلین کیا. میں صرف چند ایک اس میں اضافے کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے یہ جی کہ یقیناً اس وقت ہم پاکستان میں کرونا وائرس کے آؤٹ بریک کے حوالے سے ایک نازک موڑ پہ ہیں. ہمارے کیسز بھی بڑھ رہے ہیں، ہماری ڈیتھس بھی بڑھ رہی ہیں، اور ہم اپنی پوری کوشش اور اپنا پورا جو ہمارے وسائل ہیں ان کو بروئے کار لاتے ہوئے اس چیلنج کا سامنا کر رہے ہیں. اس چیلنج کو سامنا کرنے کے حوالے سے یقیناً ہماری ایک حکمت عملی ہے. اس حکمت عملی کے جو چند بنیادی عناصر ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہم نے اپنی قومی کیپیسٹی جو ہے یا نیشنل کیپیسٹی بڑھانی ہے. وہ کئی حوالوں سے بڑھانی ہے. سب سے پہلے تو اس میں ظاہر ہے کہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے ہیلتھ کیئر سسٹم کی کیپیسٹی بڑھانی ہے تاکہ ہم زیادہ بہتر طریقے سے کرونا وائرس کے مریضوں کی دیکھ بھال کر سکیں. اب ان کی دیکھ بھال کے حوالے سے بہت ساری چیزیں درکار ہوتی ہیں، جس میں ادویات بھی ہیں، جس میں الیکٹرو میڈیکل ایکوپمنٹ بھی ہے، جس کے اندر وینٹیلیٹرز بھی ہیں، جس کے اندر بہت سارے کنزیومیبلز بھی ہوتے ہیں. جب یہ آؤٹ بریک شروع ہوا پاکستان میں تو پاکستان میں کئی طرح کی کمیاں تھیں. ہمیں خود حیرت ہوئی کہ جب ہمیں یہ پتہ لگا کہ پاکستان میں فار ایگزامپل پرسنل پروٹیکشن ایکوپمنٹ جس طرح فواد صاحب بتا رہے تھے وہ بن ہی نہیں رہا تھا، نہ ہونے کے برابر بن رہا تھا. لیکن میں جس طرح کہا کرتا ہوں کہ دا بیسٹ آف پاکستان کمز ڈیورنگ چیلنجز. تو ابھی یہ جب چیلنج ہمارے اوپر پڑا ہے تو پچھلے 3 مہینے کے اندر جیسے یہ فرما رہے تھے، نہ صرف یہ کہ ہم اپنی ضروریات پورا کرنے کے لیے سیلف سفیشینٹ ہو گئے ہیں، بلکہ ہم ایکسپورٹ کے قابل بھی ہو گئے. اسی طرح یہ ایک کیپیسٹی بلڈنگ کے حوالے سے ہمیں ضرورت محسوس ہوئی کہ ہمارا جو ریگولیشن ہے یا جو ہمارا کنٹرول ہے ایسی ادویات کے اوپر یا ایسے انسٹرومنٹس کے اوپر، ایکوپمنٹس کے اوپر کہ جو درکار ہیں کرونا وائرس کے مریضوں کی دیکھ بھال کے لیے، ان کے اس نظام کو بھی مضبوط کیا جائے. پاکستان میں فارماسیوٹیکلز کے حوالے سے ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان تو ایگزسٹ کرتی ہے، آپ سب کو پتہ ہے، لیکن اس کا مین فوکس اب تک جو ہے وہ ادویات ہی رہی ہیں. گو کہ ہم نے کچھ عرصے سے جو میڈیکل ایکوپمنٹ ہے یا جو میڈیکل ڈیوائسز ہیں ان کو بھی اپنے حلقے میں شامل کر لیا تھا، لیکن اس کے لیے ہماری اپنی کیپیسٹی بہت زیادہ اسٹرانگ ابھی نہیں تھی. تو اس حوالے سے ہمیں ضرورت محسوس ہوئی کہ ہم دیکھیں کہ پاکستان میں دوسرے کون سے ایسے قومی ادارے ہیں کہ جن کے ساتھ باہمی شراکت کر کے ہم اپنی قومی استطاعت کو بڑھا سکتے ہیں. تو اس حوالے سے پاکستان انجینئرنگ کونسل جو ہے وہ ہمیں پتہ لگا کہ وہ بہت ایک فعال اور بڑا ریسورسفل ادارہ ہے.
تو ان کے ساتھ ہم نے جب کام شروع کیا وینٹیلیٹرز کے اوپر تو وہ بڑا خوشگوار تجربہ تھا، اور جس کے میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، فواد صاحب آپ کو بتا چکے ہیں کہ کس طرح پاکستان میں انشاءاللہ بڑی جلد لوکل وینٹیلیٹرز پروڈیوس ہونے شروع ہو جائیں گے۔ لیکن وینٹیلیٹرز کے ساتھ ساتھ بہت سارے دوسرے میڈیکل ڈیوائسز اور ایکوپمنٹس بھی ہوتے ہیں، تو اس کے لیے جو بائیو انجینئرز یا میڈیکل انجینئرز جن کو کہتے ہیں، ان کی ایک بڑی تعداد پاکستان انجینئرنگ کونسل میں تو موجود تھی، لیکن ہماری ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی میں اس کی کمی تھی۔ تو ہم دونوں نے یہ سوچا، دونوں وزارتوں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ہم اپنے دو اہم قومی اداروں کو قریب لائیں اور ان کے اندر تعاون کی صورت پیدا کریں اور اس کو فارملائز کریں۔ تو یہ جو آج کا ایم او یو ہے جی، یہ اس سلسلے میں ہماری جو قومی استطاعت ہے، نہ صرف یہ کہ پاکستان میں جو امپورٹڈ ایکوپمنٹس ہیں ان کو ریگولیٹ کرنے کے حوالے سے، بلکہ لوکلی پروڈکشن جو ہوگی میڈیکل ایکوپمنٹ کی فیوچر میں، اس کی ریگولیشن کے حوالے سے بھی یہ دونوں قومی ادارے جو ہیں مل کے کام کریں گے۔ تو اس حوالے سے ہم آج ایک ایم او یو سائن کرنے جا رہے ہیں، جو کہ ہمیں بہت آگے لے جائے گا اس حوالے سے کہ جب یہ چیزیں ایکسپورٹ ہونی شروع ہوں گی پاکستان سے، تو جو امپورٹنگ کنٹری ہیں ان کو یہ اعتماد ہوگا کہ پاکستان میں مضبوط ریگولیشن ہے، ریلائبل ریگولیشن ہے، کہ جس کے تحت یہ چیزیں وہ وصول کر سکتے ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں جی کہ یہ تعاون جو آج ہم شروع کر رہے ہیں یہ بہت آگے چلے گا، اور یہ ہم ایک ایسا قومی اثاثہ قائم کر رہے ہیں کہ جو آنے والے کئی سالوں تک اپنی خدمات سر انجام دے گا۔ بہت بہت شکریہ۔